السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ بات کرتے ہیں جی وہی سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر خبروں کی ظاہر ہے کہ ہیڈ لائنز میں ہے اور ایک چسکا فروشی اپنے عروج پر ہے، اور ان تمام چیزوں کا کوئی تعلق نہ پاکستان میں آئین کی بالادستی سے ہے، نہ کوئی خوشحالی سے ہے، نہ اکانومی سے ہے، نہ اسٹیبلٹی سے ہے۔ جو لوگ البتہ اپنی معصومیت میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس مقدمے سے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جو اس وقت تنازع چل رہا ہے اس میں عدلیہ کی سربلندی ہو جائے گی اور اس کے بعد کوئی انقلاب آ جائے گا مرکزی نوع، یا یہ کہ ایک مرکزی تبدیلی کے لیے ایک ایفرٹ ہو رہی ہے، یہ تو وہ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، یہ بہت ہی معصومیت سے کام لے رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک بڑے تنازع کا ایک بنیادی اور مرکزی جھگڑا جو اس وقت چل رہا ہے، اور وہ جھگڑا جو صرف پارلیمنٹ اس کا فورم ہے، یعنی یہ جھگڑا غیر فطری نہیں ہے، اس کا فورم سارے کے سارے اس وقت آئین سے باہر ہیں۔ یہ جھگڑا جو پارلیمنٹ کے اندر طے ہونا چاہیے تھا، وہ جھگڑا وہاں سے نکل کر سرائیت اس جراثیم کی طرح کر گیا ہے، ایک وائرس کی طرح، پی ٹی آئی وائرس، جو کہ مختلف اداروں میں پھیل گیا ہوا ہے۔ تو اب یہ بدنصیبی ہے، یہ اس جو مرکزی جھگڑا ہے، سوسائٹی آدھی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، یہ اس کا ظہور ہے، یعنی پرابلم سوسائٹی میں ہے۔ یہ جھگڑا بنیادی طور پہ معاشرے کا ہے، اس وقت لوگ یہ اس کا ظہور ہے جو مختلف اداروں میں ہو رہا ہے۔ یہ جو کیس، یہ جو ہم خط اور یہ سارا کچھ اور یہ جھگڑا تنازع کیسا ہونا چاہیے تھا تب کی، اس یہ کل نہیں ہے، یہ اس کا ایک پارٹ ہے بڑے جھگڑے کا۔ تو اصل بات وہاں ہے، اس کا کوئی تعلق آئین کی بالادستی سے نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، میں گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہے آئین کی بالادستی سے تعلق، اور دوسری میں گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ ابھی ایک نقطہ نظر ہے۔ میں مثال کے طور پہ زرتاج گل کا نام لے دیتا ہوں کہ یہ نقطہ نظر ابھی انہوں نے بیان کیا، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اور وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زرتاج گل نے کہا ہے، اور اس وقت جو پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا جواز یا دلیل یہ نہیں دی جا سکتی کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا، چونکہ ماضی میں غلط ہوا تھا لہٰذا اس دفعہ جو غلط ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیونکہ ماضی میں بھی ہوا تھا لہٰذا اب بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ زرتاج گل نے تو خیر ایک بیان کیا جو نام وہ بیان چل رہا ہے، بٹ ادروائز یہ نقطہ نظر آپ نے بہت سے لوگوں سے، یعنی پچھلے کئی مہینوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا مختلف فورمز پہ، کہ دیکھیے ماضی کی جو آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا، نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا، اور سب سے یہ کہ 2018 میں جو ہوا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب جو ہو رہا ہے یہ نقطہ نظر ہے نا۔ تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو اپیل کرنا ہے یا یہ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ وہ بھی غلطی پہ کھڑے ہیں، یہ خالی باتیں ہیں، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ اچھا کیسے، میں گزارشات کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ وہ جھگڑا جو اس وقت مرکزی عمران خان کا جو اس وقت جھگڑا ہے یہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جھگڑے میں عمران خان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، قوم کا اتنا بڑا حصہ اس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ، بازو کے بل پہ، لوگوں کی طاقت پر وہ ملک پر قبضہ کر لے، دور دور تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات کلیئر ہو جائے، 9 مئی کو ورنہ یہ ہو چکا ہوتا، ورنہ اس کے بعد کئی دفعہ ہو چکا ہوتا، بری طرح وہ اس میں ناکام رہا ہے۔ تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ عمران خان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آ کے یعنی اکیلا کافی ہے پورے نظام کے لیے اور چھا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ رومانس کی باتیں ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیشہ مروایا کرتی ہیں، اور نقصان مجموعی طور پہ سب کو ہوتا ہے۔ تو اس غلط فہمی سے نکلیں۔ اچھا اب آگے آ جائیں، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ہے کہ البتہ وہ ایک بہت مشہور لیڈر ہے، شہرت اس کے پاس ہے۔ شہرت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک بڑا لیڈر ہے، وہ ایک مشہور لیڈر ہے۔ اچھا اوکے، اب کیا وہ اپنی تمام شہرت کے ساتھ قبضہ کرنے میں کامیاب؟ وہ تو نہیں ہے۔ اچھا اب وہ جو سپورٹ بیس رکھتا ہے، وہ سپورٹ اس کی ایگو ہرٹ ہوئی بھی ہے۔ جس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے وہ آئین کی بالادستی، سویلین سپرمیسی، حقیقی آزادی کا نعرہ لے کر اٹھتا ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقی آزادی کا یعنی اس حقیقت سے نہیں ہے کہ اس کا صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو واپس حکومت مل جائے۔ اچھا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ آئین کی بالادستی۔ اچھا سویلین سپرمیسی، ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہ کر کام کرے، یہ ہے بنیادی بات۔ اس کے بغیر ظاہر ہے کہ یہی ایک خوشحالی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ تجربہ ہی ہوگا، ناکام بھی ہو سکتا ہے، کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا خیر، عمران خان کیا سنجیدہ ہے یا اس کے سپورٹ بیس سنجیدہ ہے کہ سویلین سپرمیسی آنی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے؟ اور یہ کہ وہ ایک مشہور لیڈر سے بڑا لیڈر کیسے بن سکتا ہے، یا یہ کہ آپ اس کی بات پر اعتبار کب کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹھوس ثبوت دے نا کہ ہاں واقعی وہ صرف اپنی حکومت کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ ایکچولی پاکستان کی یوتھ کی ایک مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے، یعنی کم از کم جو اس کا سپورٹ بیس سمجھتا ہے عمران خان کا کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے،
حقیقی آزادی کے لیے وہ اس دن لڑے گا جس دن سب سے پہلے وہ تاریخ کی عدالت میں مثال کے طور پر یہ کھڑا ہو کے اعتراف کرے گا کہ 2014 میں جو دھرنے ہوئے وہ اس سے غلطی ہوئی، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جن افسروں کے ساتھ مل کے اس نے ایک غیر آئینی سازش کی، جس طرح سے وہ استعمال ہوا، جس طرح سے اس نے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کی، اس وقت جو گھنونے کردار عدلیہ میں بیٹھے تھے، نواز شریف کے ساتھ سازش کی، جس طرح اس کو فارغ کیا گیا، اس کردار پر عمران خان کو افسوس ہے، اسے صدمہ ہے، اسے دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اس نے آئین پاکستان کے خلاف سازش کی، اس نے قوم کی ترقی، یعنی میثاق جمہوریت جب ہوا تھا تو اس وقت یہ دونوں بڑے لیڈرز جو ہیں، انہوں نے اعتراف کر لیا نا قوم کے سامنے کہ ہم ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے، ہمیں استعمال کیا گیا، آئندہ ہم نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد دونوں جماعتیں اس پہ قائم رہیں نہیں رہیں، وہ اس پہ الزام لگائے، وہ اس پہ الزام لگائے، تاریخ میں بہرحال جو ایک ترازو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی رہے گا، کیونکہ ان دونوں نے اعتراف کیا، اس سے دونوں کا قد بڑھ گیا، اس سے قد بڑھتا ہے اعتراف سے۔ تو اگر عمران خان واقعی سویلین سپرمیسی آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والا، اور یہ حقیقی آزادی جس کا مطلب ہی آئین کی بالادستی کے سوا کچھ نہیں ہے، حقیقی آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں اور قبضہ کر لیں اور اپنی آمریت قائم کر لیں، یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے تو آزادی ہے، حقیقی آزادی آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو غلام ہے سارے، نہیں۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کی غلامی سے نکل کے زیادہ بدترین غلامی میں چلے جائیں۔ نام لیں، اب یہ افغانستان آزاد ہوا ہے ٹیکنیکلی، ہو گیا آزاد، افغانی عوام سے جا کے پوچھ لیں کتنا خوش ہیں وہ، ہو گیا آزاد، پوچھیں نا جا کے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کے آپ افغانستان بنا دیں پاکستان کو، یا اس طرح کی کوئی جبر۔ اگر تو حقیقی آزادی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سول اصولی اخلاقی طور پہ، تو سب سے پہلے تاریخ کی عدالت میں یہ اعتراف کریں، اور عمران خان کا سپورٹ بیس بھی اس بات کا اعتراف کرے۔ عمران خان کرے گا تو اس کا سپورٹ بیس بھی کرے گا۔ یہ ہے بڑا ہونے کا اور سچا ہونے کا ثبوت کہ آپ اپنے کردار۔ عمران خان پہلے افسوس کا اظہار کرے کہ وہ استعمال ہوا لندن پلان، طاہر القادری، دھرنا، ان کرداروں کے نام لے، معافی مانگے اپنی سپورٹ بیس سے، قوم سے، نواز شریف سے، اور وعدہ کرے کہ آئندہ اس طرح کا کام وہ نہیں کرے گا۔ اب وہ واقعی ہے کہ اب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو آدمی اپنے جس میں اخلاقی جرت ہو کہ اپنے وہ کسی عمل کو، جو کہ ویسے بھی سب کو پتا ہے، یا تو یہ کوئی مطلب ہے کوئی راز ہو، سب کو پتا ہے کہ یہ ہوا، سپورٹ بیس بھی جانتی ہے کہ ایسا ہوا، سپورٹ بیس کو بھی سمجھ آئے گی، یوتھ کو بھی سمجھ آئے گی کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کرنے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، تاریخ اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو عمران خان آج اعلان کر دے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لے کہ یہ سب کچھ ہوا تھا، پھر یہ ٹھوس بات ہوگی، ہاں حقیقی آزادی اگلی بات۔ اور نواز شریف اور یہ شریف خاندان کا جو اخلاق ہے، میں آپ سے گزارش کر دوں کہ آج اعتراف کر لے عمران خان کہ جو کردار اس کا رہا ہے 2011 کے بعد 2014، اور اس پر معافی مانگ لے نواز شریف سے۔ وہ اخلاق کا اتنا بلند کردار ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ نواز شریف آگے بڑھ کے نہ صرف معافی قبول کر لے بلکہ شاباش دے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب بات ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان پورا پولیٹیکل سین بدل سکتا ہے پاکستان کا آج، اگر یہ ماضی کی غلطیوں پہ اعتراف کرنے کے بعد صرف یہ پتہ مطلب آفر کر دے کہ ٹھیک ہے، نواز شریف کو میں نے غیر آئینی طور پر ہٹایا تھا، میں کفارہ ادا کرتا ہوں، نواز شریف اس اسمبلی میں موجود ہے، ہمارے انڈیپینڈنٹ سارے نواز شریف کو ووٹ دیں گے، نواز شریف بنے وزیر اعظم، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے آئین کے لیے، سربلندی کے لیے۔ یہ وہ آدمی ہے جو لڑتا ہے، پہلے بھی لڑا ہوا ہے سویلین بالادستی کے لیے، اور نواز شریف تگڑا ہو جائے، کھڑا ہوں میں اس کے پیچھے۔ اور کیوں کھڑا ہوں؟ کہ آئندہ انتخابات فیئر ہوں گے۔ یہ کیا آرٹیفیشل قیادت بٹھائی ہوئی ہے اسلام آباد میں؟ یا مطلب ہے کہ اگر اس کو واقعی، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام سپورٹ بیس جو یہ کہتا ہے کہ وہ آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہا ہے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑ، اگر آپ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، انرجی ویسٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کی لڑائی یا اس سپورٹ بیس کی لڑائی، وہ لڑائی جو ہے، وہ اس کا کوئی تعلق اس وقت جو جاری ہے، اس کا کوئی تعلق عوامی جمہوریت سے نہیں ہے، آئین کی بالادستی سے نہیں ہے، اصول سے نہیں ہے، اخلاق سے نہیں ہے، سچائی، کچھ یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ حقیقت صرف میں نے جیسے گزارش کر دی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی دو کام کرے تو آگے نکلنے کا راستہ ہے، میں نے یہ گزارشات تجاویز کے طور پہ پیش کی ہے۔ عمران خان مشہور لیڈر سے بڑا لیڈر بننے کے لیے کوئی ٹھوس قدم بڑھائے، لیکن کوئی ٹھوس قدم دور دور تک آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ وہاں تو ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ، اس کی مرکز توجہ ہی ساری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہیں سے ٹھیک کرنی ہے، انہیں سے بگاڑنی ہے، انہیں سے مانگنا ہے، انہیں کو لتاڑنا ہے، انہیں کو دھمکانا ہے۔ تو اس ویٹ کے ساتھ اگر یہ نقطہ نظر سمجھتا ہے کہ یہ الٹا دے گا، اور ایسا نہیں ہوگا پھر، یعنی یہ طاقت کا کھیل یا تو کسی اصول ضابطے کے تحت ہوگا یا پھر بندوق اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور اگر آپ بندوق کے ساتھ یہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے تو پھر وہاں تو جیت بندوق کی ہے بھائی،
زرتاج گل کی جو دوسرا میں نے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ اس نے کہا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ تو اس لیے ٹھیک ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا. یہ نقطہ نظر تھا نا. میں اس پہ صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب بھی اسی میں ہے. آپ آج اپنی تاریخی غلطیوں پر قوم سے معافی مانگیں, اپنے سپورٹ بیس سے معافی مانگیں, اور بتائیں کہ اس وقت جو ہوا, پچھلے الیکشن میں جو ہوا, جیسے جو کچھ آپ نے فیس کیا, آپ کی وجہ سے یہ نون لیگ کو فیس کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے, اس بات کا اعتراف کر لیں, اس کردار پر معافی مانگ لیں, پھر آگے بڑھیں. اگر تو آئین کی بالادستی میں ہے پھر کھڑے ہوں, مطلب اور اگلے الیکشن پر اپنا جو بنیادی معاملات ہیں وہ طے کر لیں. یہ ہے پرامن راستہ, آگے بڑھنے کا راستہ. فساد 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 وہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں, اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ ان میں اتنی طاقت ہے یہ قبضہ کریں گے. ظاہر ہے شور مچتا رہے گا, یہ نقطہ نظر کہیں بھی کہیں سے حملہ آور ہوگا, کبھی کہیں سے حملہ آور ہوگا, اس کو جوتے پڑتے رہیں گے اور یہ بیٹھا رہے گا. ظاہر ہے بھی یہی ہے, افسوسناک انجام ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.